अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक इक्तसादी डी डे का ऐलान किया है। यानी अब तक की सबसे सख्त माशी जंग छेड़ी है ट्रंप ने। लेकिन उस ऐलान की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि दुनिया की एक दूसरी सबसे बड़ी ताकत चाइना ईरान के साथ आकर खड़ी हो गई है। चाइना ने सीधा ट्रंप के मुंह पर यह कह दिया है कि पाबंदियां और दबाव ये मसला हल नहीं कर सकता और हम चाइना जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, ये अल्फाज से। और ये बात सिर्फ एक बयान नहीं थी, क्योंकि चाइना ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। यानी ट्रंप जिसे अकेला करना चाहता था, उसके पीछे अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत आन खड़ी हुई है। और इस वीडियो में जो अहम खबरें हैं वो ये हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप देखेंगे कि कैसे इजराइल एक कानूनी चोर रास्ता ढूंढ रहा है तुर्की पर हमला करने के लिए। आप सुनेंगे कि तुर्की के उस नए हथियार के बारे में जो इजराइल के दिफा को तहस नहस करके रख देगा। और आखिर में वो तजिया जो बताता है कि चाहे कई महीनों के बाद इस जंग में जीत किसकी हुई है। तो आइए नाज़रीन, वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त रहती है, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं मिलेगी आपको। दूसरा, फेसबुक पेज पे मैं लाइव आता हूं, वहां पे मेरा पर्सनल इंटरेक्शन रहता है सबसे। तो पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, फेसबुक पेज को आपने सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले चाइना के इस इनकार को समझते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। चाइना के दफ्तर खारजा के तर्जुमान लिंग जियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा है कि पाबंदियां लगाना और दबाव डालना मसले को हल करने में मददगार नहीं होता। और उसने तमाम फरीकों से कहा है कि वो इस झगड़े को सिफारतकारी से हल करें, ना कि माशी जंग से। अब ये बात इतनी अहम क्यों है? इसमें जो जबान इस्तेमाल की गई वो काफी हद तक डिप्लोमेटिक थी, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि ये अहम क्यों है। ट्रंप का पूरा मंसूबा एक ही चीज पर टिका हुआ था कि वो ईरान की मईशत को दुनिया से काट देगा। उसका तेल बिकेगा नहीं, उसके जो पैसे हैं, उसकी जो करेंसी है वो नहीं चलेगी और वो घुटने टेक देगा। लेकिन इस मंसूबे में एक बहुत बड़ा छेद था और वो छेद खुद चाइना है। बात यह है नाज़रीन कि ईरान अपना जो तेल समंदर के रास्ते बेचता है उसका 80 से 90% अकेला चाइना खरीदता है। यानी अगर चाइना साथ देने से इनकार कर दे अमेरिका का, तो ट्रंप की ये पूरी माशी जंग शुरू होने से पहले ही अधूरी रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। और चाइना ने यही किया है। उसने न सिर्फ इनकार किया बल्कि उसने पिछले बरसों में ऐसे अपने निज़ाम बनाए, खुद के निज़ाम बना लिए हैं, जैसे अपने ख़ास कानून बना लिए हैं और अदायगी के नए तरीके बना लिए हैं, जिनकी वजह से अमरीकी पाबंदियों का जो असर है वो चाइना पे बहुत कम होता है। और इसमें सिर्फ चाइना अकेला नहीं है। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान के चाइना और रूस दोनों के साथ इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि अमेरिका के लिए उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। ईरान अब इन दोनों के साथ डॉलर्स की बजाय अपनी करेंसी में तिजारत कर रहा है, जिससे डॉलर वाली पाबंदियों की जो धार है वो खुद ही मांद पड़ गई है। यानी एक तरफ ट्रंप माशी तबाही की धमकी दे रहा है, दूसरी जानिब ईरान ने अपने लिए एक ऐसा नया निज़ाम बना लिया है जहां उस धमकी का असर बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है। और अब इस कहानी में एक और खतरनाक रुख आता है दोस्तों, वो मैं आपको यहां पे लेके चलता हूं। तुर्की और इजराइल के दरमियान, आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने शाम के एक हवाई अड्डे पर हमला किया है ताकि तुर्की की फौज को वहां आने से रोका जा सके। अब उस कहानी में एक बेहद चौंका देने वाली बात सामने आई। इजरायली अखबार इजराइल हायोम के मुताबिक इजराइल अब इस बात का मुतालबा कर रहा है कि वो, या इसका यूं कह लें कि स्टडी कर रहा है इजराइल, कि वो तुर्की की फौज पर हमला कैसे कर सकता है बगैर नेटो के आर्टिकल 5 को इन्वोक किए उसको छेड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। अब ये आर्टिकल 5 क्या है ये समझना जरूरी है। तुर्की नाज़रीन नेटो का रुकन है और नेटो का उसूल है कि अगर उसकी किसी एक रुकन पर हमला हो तो उसे तमाम अराकीन पर हमला समझा जाता है और सब मिलकर उसका जवाब देते हैं। इसे ही आर्टिकल 5 कहते हैं। यानी तुर्की पर हमला सीधा पूरे नेटो से जंग का मतलब है, समझ गए आप। लेकिन इजराइल के माहिरीन एक चोर रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि आर्टिकल 5 सिर्फ तुर्की की अपनी सरजमीन की हिफाजत करता है। तुर्की के वो फौजी जो शाम में है, सीरिया में है, वो ये हिफाजत अपने साथ लेकर नहीं जाते। यानी उनके ख्याल में अगर वो शाम में मौजूद तुर्किश फौजियों पर हमला करें तो शायद, हतमन नहीं, शायद
پورا نیٹو حرکت میں نہ آئے، اور مڈل ایسٹ آئی نے اس سوچ کو ایک بہت سنگین نام دیا۔ اس نے کہا ہے کہ اس سوچ کے تحت شام میں موجود ترکش فوجی اسرائیل کے لیے بیٹھے ہوئے نشانے یعنی سٹنگ ڈکٹس بن جاتے، اور یہ صرف باتوں کی حد تک محدود نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے اس معاملے پر اپنے دفاع اور خفیہ اداروں کا ایک سربراہ اجلاس بلایا ہے، ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا ہے، یعنی کسی بھی لمحے اسرائیل ترکی کے ایسٹس پر جو ترکی کی سرزمین پر نہیں ہے، شام کی سرزمین پر ہیں، ان پر حملے کر سکتا ہے۔ اب ذرا اس کی سنگینی کو سمجھیے، دو ملک جو دونوں امریکہ کے ساتھ تھے، اور جن میں ایک جو ہے وہ نیٹو کا رکن بھی ہے، اور اب ایک دوسرے کے خلاف وہ منصوبے بنا رہے ہیں، اور اس میں سے جو ترکی ہے اس کا جو صدر ہے طیب اردوان، وہ ٹرمپ کے بہت اچھے دوست، اور اسرائیل ایک ایسے چور رستے کی تلاش میں ہے جس سے وہ ایک نیٹو ملک پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی سزا سے بچ بھی جائے، یہ بھی منصوبہ بنا رہا ہے۔ یعنی یہ دشمنی اب صرف لفظوں کی حد تک محدود نہیں رہی دوستو، اب اس پہ پلاننگ ہو رہی ہے، ترکی اپنی پلاننگ کر رہا ہے۔ دیکھیں ترکی کر کیا رہا ہے، ترکی بیسکلی شام کے اندر ہوائی اڈوں میں، جو شام کے ہوائی اڈے ہیں جو کہ ترکی کی سرحد اور اسرائیل کی سرحد سے ملتے ہیں، فلسطین کی سرحد سے ملتے ہیں، ان اڈوں پہ ترکی اپنے فوجی تعینات کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ چیز اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہی، اور اس سے پہلے بھی اسرائیل، میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسرائیل ایک نئے دشمن کی تلاش میں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جھگڑا جنگ میں بدل جائے تو ترکی کے پاس ایسا کیا ہے جو اسرائیل کو سوچنے پر مجبور کر دے، اور اس کا جواب ترکی کے ایک نئے ہتھیار میں چھپا ہوا ہے دوستو۔ اس ہتھیار کا نام ہے ناظرین بیرقتار کزیللما۔ یہ تھوڑا مشکل نام ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پہلے ڈرون سمجھاتا ہوں، پرانے ڈرون سمجھاتا ہوں ناظرین۔ آپ نے شاہد ڈرون کے بارے میں سنا ہوگا، جو ایران کا ڈرون تھا جو جنگ میں استعمال ہوا۔ وہ ڈرون صرف تقریباً 20 کلو بارود جو ہے وہ لے جا سکتا تھا۔ اس نے کتنا قہر ڈھایا، آپ کو یاد ہوگا، اس ڈرون نے امریکہ کو کتنا نقصان پہنچایا۔ لیکن یہ ڈرون ہے، یہ ایک بالکل مختلف ڈرون ہے، جو یہ ترکی کا ڈرون ہے دوستو۔ یہ ایک معمولی ڈرون نہیں، یہ ایک پورا سٹیلتھ جنگی جہاز ہے جسے کوئی پائلٹ نہیں اڑاتا ہے، اور سٹیلتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا جہاز جو دشمن کے راڈار کی پکڑ میں آسانی سے نہ آ سکے، اور اس کی طاقت جو ہے وہ سب سے حیرت انگیز ہے۔ جہاں پرانا شاہد ڈرون صرف 20 کلو بارود لے جا سکتا تھا، وہاں یہ ڈرون جو ہے یہ ایک ہی بار میں تقریباً 270 کلو تک کا ٹھیک نشانے پر لگنے والا گولہ بارود لے جا بھی سکتا ہے اور گرا بھی سکتا ہے۔ یہ ہے کمال، جو کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دنیا میں جو سب سے بہترین ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ اس وقت ترکی کے پاس، اور ترکی کی جو ملٹری ہے وہ دنیا کی بڑی ملٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہ ڈرون بارود اتنا ٹھیک نشانہ لگاتا ہے کہ 3 میٹر سے بھی کم فاصلے پر یہ آ کے گرتا ہے، ورنہ موسٹلی جو جہاز ہوتے ہیں یا ان کی جو بمباری ہوتی ہے وہ 150 سے 200 میٹر کے فاصلے پہ گرتے ہیں جا کے، تب نقصان پہنچتا ہے ٹارگٹ کو۔ یہ صرف 3 میٹر کے فاصلے پہ گرتا ہے۔ اب اس کی سب سے خاص بات، یہ اپنے ہتھیار اپنے اندر ایک خانے میں چھپا کر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے رڈار کے لیے اسے پکڑنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ایک جنگی جہاز کیریئر سے بھی زیادہ اڑان بھر سکتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو سوچئے کہ کس قدر خوفناک ہتھیار ہے ترکی کے پاس، جو وہ اسرائیل پہ بڑے آرام سے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک پہلے کی حقیقت سے جوڑ کر دیکھیے، جنگ میں اب جب ان پرانے چھوٹے شاہد ڈرون جب چلائے گئے تو اسرائیل اور امریکہ ان کے سامنے کئی بار بے بس نظر آئے۔ ان کے اربوں ڈالر کے دفاعی نظام چھوٹے چھوٹے ڈرون کو نہیں روک پائے، اور اب ذرا سوچئے کہ جب وہ چھوٹے ڈرون اتنا نقصان کر سکتے ہیں تو ترکی کا یہ کہیں بڑا، کہیں زیادہ خطرناک جنگی جہاز ڈرون کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اور شاید یہی وہ خاموش حقیقت ہے جو اسرائیل کو اس نئی جنگ میں کودنے سے پہلے 1000 بار سوچنے پر مجبور کرے گی۔ اور ناظرین، خود ترکی نے اس پورے معاملے میں ایک بہت زبردست اور بہت ہی کام جواب دیا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ترکی کی صدارت کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ اس نے کہا کہ ہم اتنے تجربہ کار ہیں کہ نیتن یاہو جیسے لوگوں کی چالوں میں نہیں آئیں گے، وہ لوگ جو ہمارے خطے کے امن اور استحکام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ براہ راست اسرائیل پہ وار ہو رہا ہے۔ اس بات کو سمجھیے، اس کی گہرائی کو سمجھیے۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ وہ ایک حملہ کر کے ترکی کو غصے میں بھڑکا دے تاکہ ترکی جواب میں کوئی جلد بازی کر بیٹھے، لیکن ترکی نے وہ جلد بازی نہیں کی۔ اس نے اسرائیل کے اس جال کو سمجھ لیا اور اس میں پھنسنے سے انکار کر دیا۔ اب خود
اسرائیلی اخبار ہیرٹس نے بھی اس حملے پر ایک بہت اہم بات کی۔ اس نے کہا کہ اسرائیل نے یہ حملہ ترکی کو پیغام دینے کے لیے کیا، لیکن یہ داؤ الٹا بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ اس سے شام ترکی کے اور قریب جا سکتا ہے۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے کہ شام میں ایک ہوائی اڈے پر اسرائیل نے کل حملہ کیا کیونکہ وہاں پہ ترکی فوجی موجود تھے، تو ایک طرح سے ترکیوں پہ حملہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ تجزیہ کار تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نیتن یاہو نے یہ سخت رویہ اپنے آنے والے انتخابات کی خاطر اپنایا تاکہ اپنے ملک کے اندر وہ ایک طاقتور امیج بنا سکے۔ یعنی ایک طرف ترکی کا بڑا خاموش سا، بڑا ہی نپا تلا بیان ہے، دوسری جانب اسرائیل کی اور نیتن یاہو کی وہ بے چینی ہے جو اسے بار بار پنگے لینے پہ مجبور کر رہی ہے دوستو۔ اور اب اس پورے سلسلے کے آخر میں ایک بہت ہی کمال کا تجزیہ جو اس پوری جنگ کا حساب ہمارے سامنے رکھ دے گا ناظرین، یہ تجزیہ دنیا کے ایک معتبر رسالے دی نیو یارکر نے شائع کیا۔ اس آرٹیکل کا عنوان تھا کہ 6 مہینے کی جنگ کے بعد بھی ٹرمپ ایران سے ہار رہا ہے۔ یہ رسالہ کہتا ہے کہ ٹرمپ اس جنگ میں بڑی امید اور بڑے اعتماد کے ساتھ داخل ہوا تھا، لیکن اب وہ خود کو ایک ایسی جنگ میں پھنسا ہوا پاتا ہے جسے وہ ختم نہیں کر پا رہا۔ اور سب سے اہم بات، ٹرمپ کے وہ سارے شروعاتی مقاصد جیسے ایران کے جوہری پروگرام کو بند کرنا یا تباہ کرنا اور اس کے مشن کی طاقت کو ختم کرنا، ان میں سے ایک بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے ناظرین کہ جس بحر ہرمز پر آج یہ ساری لڑائی ہو رہی ہے، وہ مسئلہ خود اس جنگ کی پیداوار ہے۔ جنگ سے پہلے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ یعنی ٹرمپ اب ایک ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے جو خود اس کی اپنی پیدا کی ہوئی پرابلم سے سامنے آئی ہے۔ اور اس بات کی سب سے گہری گواہی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے پروفیسر ولی نصر نے دی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس جنگ سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلا ہے، اپنے اعتماد میں بھی اور اپنی حکومت کے استحکام میں بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کے لیے گلاس آدھا بھرا ہوا ہے جبکہ امریکہ کے لیے گلاس آدھا خالی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے اس وقت صورتحال۔ ایک طرف ایک سپر پاور جو معاشی تباہی کی دھمکیاں دے رہا ہے، مگر چائنا جیسی طاقت اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی ہے۔ یعنی اب مقابلہ ایران امریکہ کا نہیں رہا، اب مقابلہ امریکہ چائنا کا ہو چکا ہے۔ ایک ملک جو اپنے ایک ساتھی کے خلاف قانونی چور رستے ڈھونڈ رہا ہے، مگر اس ساتھی کے نئے ہتھیار جو ہیں، یعنی ترکی کے جو نئے ہتھیار ہیں، وہ اس کو خوف زدہ کیے ہوئے ہیں دوستو۔ اور امریکہ جنگ ہار رہا ہے، یہ خود اب امریکی کہنے لگ گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے ناظرین۔ اللہ نگہبان۔